بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی، ٹکٹ ری فنڈ ہوں گے کہ نہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں پیر کی شب سعودی عرب میں دوسری بار تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی عائد کیے جانے کے بعد السعودیہ ایئر لائنز کی جانب سے ٹکٹوں کی واپسی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ مذکورہ پابندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ مملکت کے شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بین الاقوامی فضائی، بری اور سمندری سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی ایک ہفتے کے لیے عائد کی گئی ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید ایک ہفتے کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی مملکت آنے اور یہاں سے جانے والے تمام مسافروں کے لیے تمام فضائی، بری اور سمندری چوکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ پابندی کا نفاذ ہوتے ہی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب سے آپریٹ ہونے والی تمام فضائی کمپنیوں نے بھی اپنے مسافروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ دریں اثنا ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق نئے تبدیل ہونے والے کرونا وائرس کے بعد سے سعودی عرب کی جانب سے عائد کی جانے والی بین الاقوامی سفری پابندی کے اعلان کے ساتھ ہی قومی فضائی کمپنی السعودیہ ایئر لائنز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ٹکٹ حاصل کیے ہوئے تھے اور مذکورہ پابندی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، وہ بغیر کسی اضافی چارجز کے اپنے ٹکٹ ری فنڈ یا بکنگ تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ایئر لائنز کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سفر پر عائد کی جانے والی پابندی کی وجہ سے ٹکٹوں کی منسوخی پر اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہی پابندی اٹھائی جائے گی اور اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا، ایئر لائنز کی جانب سے دوبارہ بکنگ کھول دی جائے گی۔ نیا وائرس زیادہ شدید نہیں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ ظاہر ہونے والا تبدیل شدہ وائرس موجودہ کرونا وائرس سے زیادہ شدید نہیں۔ سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے احتیاط کے پیش نظر بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کو دیے گئے وزیر صحت کے انٹرویو کے حوالے سے کہا ہے کہ نئے تبدیل ہونے والے وائرس کے بارے میں ماہرین صحت تحقیق کر رہے ہیں تاکہ اس کے اثرات کا کلینکل جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر صحت نے مزید کہا ہے کہ موجودہ ویکسین اس حوالے سے فعال کردار ادا کرے گی جو ایک خوش آئندہ امر ہے، تاہم ابھی تک اس نئے تبدیل شدہ وائرس کے بارے میں ریسرچ جاری ہے، جس میں اس امر کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے پیر کی شب تمام بین الاقوامی فضائی، بری اور سمندری سفر پر ایک ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پابندی کا مقصد برطانیہ میں ظاہر ہونے والے تبدیل شدہ وائرس، جسے کرونا 2 کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس ضمن میں سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ وہ افراد جو 8 دسمبر کے بعد یورپی ممالک یا کسی ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں یہ وائرس وبائی صورت اختیار کر چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر خود کو قرنطینہ کر لیں اور اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں۔ ان افراد کو مزید ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر 5 دن بعد اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے کہ کوئی اس نئے تبدیل ہونے والے وائرس کا حامل نہ ہو۔ ناظرین، آپ کی طرف سے کافی زیادہ کمنٹس آئے ہیں، کافی زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک کا سوال ہے کہ میرا اقامہ ختم ہو گیا، پاسپورٹ بھی پاس نہیں ہے، کیا کروں؟ اور ایک اور بھائی کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے رہنمائی مل سکے۔ ایک بھائی کا مسئلہ ہے کہ میں طائف میں مقیم ہوں، کفیل مجھے خروج نہائی نہیں دے رہا، میرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، 2 سال سے اقامہ بھی ختم ہے، پلیز میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کروں؟ اس کا جواب یہ ہے جناب، سعودی عرب میں قانون کے مطابق اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہوئے 6 ماہ ہو جائیں اور کفیل اس کا اقامہ تجدید نہ کرے یا تنخواہ ادا نہ کرے، اس صورت میں اسے حق ہے کہ وہ لیبر آفس میں شکایت درج کرائے۔ لیبر آفس، جسے مکتوب العمل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر لیبر آفس میں درخواست دیں، جس میں بنیادی نکتہ اقامہ رکھیں اور اگر تنخواہ نہیں دی گئی تو اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ لیبر آفس سے آپ کو دوسری جگہ تنازل کرانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیبر آفس سے تنازل کی اجازت ملنے کے بعد آپ
کفالت تبدیل کرا سکتے ہیں۔ لیبر آفس کی جانب سے جب احکامات جاری ہوں گے تو وہ احکامات بھی تجدید کروائیں گے اور تنازل کے احکامات بھی دیں گے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق کارکن کے پاسپورٹ کو کفیل اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں، اس لیے لیبر آفس کو اپنی درخواست میں اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ آپ کیونکہ طائف میں رہتے ہیں اس لیے قونصلیٹ جدہ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ان کے ذریعے لیبر آفس درج کرا سکتے ہیں۔ قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر کو اس بارے میں درخواست دیں، جہاں سے معاملے کے حل کے لیے کسی فیس کے بغیر لیبر آفس میں آپ کا کیس جمع کرایا جائے گا۔ ایک اور بھائی نے کمنٹس کر کے پوچھا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو گئے تھے اور وہ واپس سعودی عرب نہیں جا سکے، ان کو سعودی حکومت کی جانب سے ریلیف ملنے کی کوئی امید ہے؟ اس کا جواب یوں ہے جناب، سعودی حکومت کی جانب سے وہ تارکین جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے، ان کی سہولت کے لیے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی گئی تھی۔ مفت توسیع کے بعد حکومت کی جانب سے پروازوں پر عائد جزوی پابندی ہٹائے جانے کے بعد تارکین کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر سہولت فراہم کی گئی، جس کے لیے کارکن کی کمپنی یا کفیل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں مطلوبہ مہینوں کی فیس جمع کرا کے توسیع کرا سکتے ہیں۔ آپ کا اقامہ اور خروج عہدہ ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے کفیل سے کہہ کر ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے فیس جمع کروانے کے بعد مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے بعد آپ سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں، تاہم یہ اسی وقت ہوگا جب پروازوں پر عائد پابندی دوبارہ اٹھا لی جائے گی۔ مملکت آنے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ لازمی ہے، جو مملکت پہنچنے سے 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور بھائی نے کمنٹس کر کے پوچھا ہے کہ سیارہ عمومی ڈرائیور کے لیے وزٹ ویزا نکالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، سعودی عرب میں قانون کے مطابق فیملی ویزے یا وزٹ ویزے کی سہولت پیشے کے مطابق دی جاتی ہے۔ ایسے پیشے جو فیملی سٹیٹس کے زمرے میں نہیں آتے، جن میں فیملی ڈرائیور، لیبر، مزارع وغیرہ کے لیے فیملی سٹیٹس کے حامل نہیں ہوتے، انہیں فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے۔ سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو رہا ہے، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ نئے سال سے بہت سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں وزارت حج و عمرہ کی جانب سے ایک منصوبہ زیر غور ہے جسے عمرہ ضیافہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مملکت میں اقامہ پر رہنے والے اپنے عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ نیا قانون نافذ ہوتے ہی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب پہلی بار سندل کے پودے اگانے میں کامیابی۔ سعودی عرب نے کافی محنت و تحقیق کے بعد بالآخر سندل کے پودے اگانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جازان ریجن کی فیفا کمشنری میں پہلی بار کامیابی سے سندل کے پودوں کی کاشت کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مملکت میں گزشتہ ایک برس سے سندل کی کاشت کے لیے متعلقہ ادارے کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے مختلف مقامات کا انتخاب کیا گیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ سندل کے پودے ملائیشیا اور بھارت سے لائے گئے تھے۔ سندل کے پودے اگانے کے لیے جازان علاقے کا انتخاب کیا گیا۔ اس ضمن میں جازان یونیورسٹی کے شعبہ زراعت اور دیگر اداروں کے تعاون سے تحقیق کو آگے بڑھایا گیا۔